اسلامک اسکولنگ کینیڈین اسلامک اسکولنگ کے بارے میں بھی بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں، تو جان لیں کہ وہی حال ہے جو پاکستانی کرکٹ کا ہے۔ قسمت کہہ لیں یا چانس، تو کبھی اچھا تجربہ بھی ہو جائے گا۔ البتہ فیسیں سبھی کی بلا تردد و تفریق $500 ماہانہ فی بچے سے ہی شروع ہوتی ہیں۔ پک اینڈ ڈراپ یا باقی اخراجات الگ ہیں، لیکن اس دور میں جہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہن تباہ کیے جا رہے ہیں، پبلک اسکول سے اب جونیئرز کے والدین کو سرکولرز ملنا کہ فلاں دن ہم فلانا سبجیکٹ پڑھائیں گے، جہاں بند ہو رہے ہیں وہاں باشعور ٹیچرز جو پہلے مطلع کر دیا کرتی تھیں ان کی بھی بولتی بند ہو رہی ہے۔ جہاں کل تک کیتھولک اسکولز کو محفوظ تصور کیا جاتا تھا، اب ان کے بڑوں نے 2 لڑکوں یا 2 لڑکیوں کی آپس میں شادی پر آشرواد دے دیا ہے۔ جہاں اب جابز کے لیے میرٹ یہ عقیدہ بنتا جا رہا ہو کہ صنف کی درست شناخت سے پکارنا بھی جینڈر ڈسکرمنیشن شمار ہوگا، وہاں تو جتنے بھی اسلامک اسکول ہوں وہ کم ہیں، لیکن ان کا معیار بھی تو عمدہ اور فیسیں بھی عام انسان کے بس میں ہوں۔ بہرحال اس سلسلے میں مختلف لوگوں کے مختلف تجربات ہوتے ہیں، جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، ایک اسلامک اسکول میں کسی کلاس میں ایک بچی دوسرے بچوں کو بہت مارتی تھی۔ کئی بار شکایت کرنے پر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا کیونکہ وہ بڑے ڈونر کی بیٹی تھی۔ بالآخر والدین نے تنگ آ کر اپنے بچوں کو وہاں سے نکلوا لیا اور پبلک اسکول میں بات کی کہ ہم اپنے عقیدے کے لحاظ سے چلنا چاہتے ہیں، تو فلاں فلاں سیلیبریشنز یا ڈیز پر ہمارے بچے اسکول نہیں آیا کریں گے وغیرہ۔ نمبر 2، ایک سہیلی نے بتایا کہ اسلامک اسکول ہے مگر فارم کے بارے میں بتانا ہے تو نوٹ بھیجا ہے کہ جانوروں کے کپڑے پہن کر آنا، یعنی ہیلووین نہ منا کر یہ حرکت کی جا رہی ہے۔ نمبر 3، ایک صاحبہ نے بہت سوچ بچار کر بلکہ پیٹ کاٹ کر اپنی بڑھتی عمر کی بچی کو بڑے اسلامی اسکول میں داخل کروایا، تو بچی شدید پریشان کہ کچھ بچیاں بگڑ چکی تھیں، تب والدین نے اس کلاس میں داخل کروا دیا تھا، لیکن ان کی حرکات نہیں سدھر سکیں اور وہ آپس میں جن کوڈ ورڈز میں باتیں کرتی یہ بچی نہ سمجھے تو الگ خفت اور سمجھ جائے تو دماغ سن کہ یہ کیا خرافات ہیں۔ نمبر 4، ایک نامور اسلامک سمر کیمپ میں بچوں کی بھاری فیسیں جمع کروا کر والدین نے ٹین ایجرز کے لیے انتظام کیا، تو معلوم ہوا کہ ٹیچر 2 روز بعد بیمار ہو کر روانہ ہو چکی ہیں اور اب متبادل ٹیچر 18 سالہ لڑکا ہے جسے کچھ نہیں معلوم کہ کیسے پڑھانا ہے۔ بہت عمدہ اسلامک اسکولز بھی ہیں جن کی فیسیں بہت زیادہ اور ان میں گنجائش محدود حد تک ہی ہوتی ہے۔ البتہ مساجد میں اچھے کورسز آتے رہتے ہیں اور بچوں کو ایسی جگہ لے جانے یا بھیجنے سے فرق تو پڑتا ہے، لیکن اصل دین تو بچے اپنے والدین سے سیکھتے ہیں، اس لیے گھروں کے ماحول دینی ہونے چاہیے۔ ابوہما صالحہ۔ بعض اوقات مغربی تہذیب اور فیشن سے بھی بہت متاثر افراد یہاں کی آزادی دیکھ کر بالکل اسی رنگ میں رنگ جانے میں دیر نہیں لگاتے۔ خود دین کی سمجھ نہیں ہوتی، دین سے بیزار ہوتے ہیں، یہ ایک الگ ہی طبقہ ہے، لیکن وہ والدین بھی ہوتے ہیں جو بچوں کو دین پر چلانا چاہتے ہیں لیکن آپس میں گاڑی نہیں چلتی، اس لیے بہت جھگڑتے ہیں۔ کچھ خواتین پاکستان سے ہی طے کر کے آ چکی ہوتی ہیں یہاں پر کہ کینیڈا پہنچتے ہی شیلٹر ہوم میں جا کر اپنے شوہر سے جان چھڑانی ہے، اور کچھ یہاں آ کر جب شوہر کی سختی سے عاجز آ جائیں تو شیلٹر سے رابطہ کر کے گھر چھوڑ جاتی ہیں۔ یہ بات بچوں کی شخصیت کو توڑ کر رکھ دیتی ہے کیونکہ شیلٹرز کینیڈا کے ہی صحیح لیکن یہ 5 اسٹار ہوٹلز نہیں، انگلش قسم کی ایدی سینٹر ہیں جہاں پر بمشکل چند خواتین اور بچے ہی ٹک کر رک پاتے ہیں کہ کچھ مراحت پروسیس میں آ جائیں، جبکہ یہاں سے واپس ایسے گھر میں جانا جہاں شوہر بہت تلخ مزاج تھے تو واپسی پر مزید طعنے منتظر ہوں گے، یوں گھر کا نظام اور بھی بدتر ہو سکتا ہے۔ لہٰذا خواتین کو چاہیے کہ شیلٹر والے آپشن کو بالکل اسی طرح آخری آپشن میں رکھیے جیسے شہد کی مکھی سب سے آخر میں اپنے دفاع کے لیے قدرتی ہتھیار استعمال کرتی ہے، کیونکہ اس کے بعد وہ خود بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس دوران اگر حکومتی سطح پر شوہر کا بینک بیلنس ہاتھ کے ہاتھ آدھا خاتون کو دے دیا گیا تھا تو وہ کس طرح یہ مال بیوی سے نکالتا ہے، اس کم ظرفی کی داستانیں بھی عام ہیں۔ البتہ نجی طور پر کسی گروپ وغیرہ سے رابطہ کر کے ان سے مدد لی جا سکتی ہے،
خاتون کی کاؤنسلنگ بھی کی جاتی ہے، شوہر صاحب کی بھی، اور بالکل یہ بات الٹ بھی ہو سکتی ہے کہ کسی گھر میں صاحب بیچارے ہوں اور خاتون ہٹلر۔ بہرحال بات ہو رہی تھی بچوں میں ایمان بڑھانے کی، ان کے ایمان کے بچانے کی، جو ظاہر ہے بے امن گھر اور رشتوں میں بچانا مشکل ترین کام ہے، وہ بھی ایسے ماحول میں جہاں ہر طرف فتنہ موجود ہے۔ پبلک اسکول کی ٹیچر تو سویٹ ہارٹ اور ڈارلنگ سے کم بچوں کو مخاطب ہی نہیں کرتیں، مگر گھر میں اماں ابا لڑے بیٹھے ہوں اور بچوں پر غصہ نکالنے میں دیر نہ کرتے ہوں تو بچوں کی پٹری سے اترنے میں بھی وقت کتنا لگے گا بھلا۔ اس لیے والدین سے التماس ہے کہ للہ اپنے جھگڑے جلد سے جلد نمٹا کر اپنے بچوں کی جذباتی نشو و نما پر توجہ دیجیے۔ آپ غیر مسلم ممالک میں صرف پاکستان کے سفیر نہیں، اسلام کے سفیر ہوتے ہیں۔ یہاں قدم قدم پر یاد رکھنا چاہیے اور اپنے ہر قول و فعل سے بتانا ہے کہ انا اول المسلمین۔